بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار میں ایک کام کی غرض سے وطن آیا تھا، ایک ہفتہ ماں کے پاس رہا تھا، اور ایک بار میں نے رابعہ کو ان کے پاس بھیجا تھا جب وہ دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رابعہ تقریباً 6 ماہ ماں کے پاس رہی، اور جب صوبیہ 3 ماہ کی ہو گئی تو میں نے اسے واپس بلا لیا۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ زندگی کا ایک چلن بن جائے تو وہ مزے سے گزرتی رہتی ہے۔ ماں مہینے میں ایک خط لکھ دیتی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، ہم لکھیں یا نہ لکھیں، اس کا ایک خط آ جایا کرتا تھا۔ خط کا مضمون تقریباً ایک سا ہوتا تھا، خیریت کی دعائیں اور ترقی کی تمنا۔ ماں کے خط کے مضمون کے ہم اتنے عادی ہو گئے تھے کہ کئی کئی دن ماں کا خط کارنر میں پڑا رہتا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ کھولتا، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ کبھی کبھی رابعہ جواب دے دیتی تھی۔ اب رابعہ بھی بہت مصروف رہتی تھی، دونوں بچے بڑے ہو رہے تھے۔ رابعہ ان پر ہر وقت نظر رکھتی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں گھر میں داخل ہوا تو رابعہ چلا رہی تھی۔ میں سیدھا باورچی خانے میں چلا گیا۔ رابعہ لال بھبو کا چہرہ لیے ایک کتاب کو پھاڑ کر چولہے میں جلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، یہ کتاب کیوں جلا رہی ہو؟ جل کر بیویوں والے انداز میں بولی، کبھی بال بچوں کا تمہیں ہوش ہو تو پتہ چلے کہ صاحبزادے سارا دن کیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے گندی گندی کتابیں لے آتا ہے اور ساری ساری رات پڑھتا رہتا ہے۔ کئی بار منع کر چکی ہوں، کتابیں چھپا چکی ہوں، مگر یہ اور لے آتا ہے۔ صوبیہ بھی بڑی ہو رہی ہے، دونوں کا ایک ہی کمرہ ہے۔ آج میں نے خوب مرمت کر دی ہے اور اب سزا کے طور پر کتاب کو جلا رہی ہوں۔ میں گھبرا کر باہر نکل آیا، دیکھا تو سفیان سیڑھیوں کے نیچے دبکا بیٹھا تھا اور غصے سے شعلہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور باہر نکالا تو وہ چلا چلا کر رونے لگا، بازو چھڑانے لگا۔ اس پر غیظ و غضب طاری تھا۔ اس نے انگریزی زبان میں اپنی ماں کو گندی گندی گالیاں دیں اور پھر مجھ سے کہنے لگا، بابا میں یہ تمہارا واہیات گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس گھر میں بچوں کو آزادی نہیں دی جاتی، بچوں کی نیت پر شک کیا جاتا ہے، بچوں پر اپنی مرضی ٹھونسی جاتی ہے۔ تم اور ماما اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے گھر اور تمہاری آسائشوں پر۔ میں نے حساب لگایا، اب سفیان 13 برس کا تھا۔ 13 برس کا باغی اور ناراض بچہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیسے مناؤں۔ میں نے اکثر اسے رابعہ کے ساتھ الجھتے دیکھا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک گیا ہوا ہے۔ وہ غصے میں اپنا بازو چھڑا رہا تھا اور میرے ہاتھ پر مکے مار رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا اگر سفیان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اس خوف سے مجھے جھرجھری آ گئی، مگر امریکہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ یہاں اس عمر میں باغی اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیا کرتی ہے۔ یہاں ماں باپ کو چھوڑ جانا ایک آسان مرحلہ ہے۔ اس رات میں ایک پل نہیں سویا، اٹھ اٹھ کر سفیان کے کمرے میں اس کو دیکھتا رہا۔ رابعہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں جیسے نیند سے بیدار ہوا مجھے احساس ہوا میں بھی ایسا ہی تھا۔ مگر میری ماں نے مجھے کس مہارت سے سدھایا تھا۔ یکایک مجھے زندگی میں اپنی ماں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ ماں جس کا خط پچھلے 10 سالوں میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ ماں جسے میں نے تاکے نسیاں پر رکھ چھوڑا تھا، وہ ماں جس نے مجھے ایک مضبوط مرد بنایا تھا، میری نازک عمر کو اس طرح سہارا دیا تھا جس طرح ہواؤں میں جلتے دیپ کو آنچل کی اوٹ دیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے وطن واپس آنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے 10 12 سال ماں کے بغیر جی کے دیکھ لیا ہے، اب ماں کو ہمیشہ کے لیے امریکہ لے آؤں گا۔ اگر وہ نہ مانی تو سفیان کو ماں کی تحویل میں چھوڑ دوں گا۔ سفیان کو ایک ایسی ہی ماں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے صرف سفیان کو ساتھ لیا، صوبیہ اور رابعہ کو وہیں چھوڑا اور روانہ ہو گیا۔ آتے وقت میں نے ماں کو اطلاع نہیں دی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ ہوا ماں کا ایک خط آیا تھا جو کارنش پر پڑا تھا اور جسے کھول کر میں نے پہلی بار پڑھا تھا، اس لیے سوچا اچانک جا کر ماں کو اچانک خوشی دوں، ساری تلافی کر دوں، ساری معافیاں مانگ لوں۔ ماں کو محسوس کیا تو ماں دل کے اندر دھڑکنے لگی، احساس میں تیرنے لگی۔ جو ایک 40 سال کا مرد بن چکا تھا پہلی بار اپنی ماں کو محسوس کر رہا تھا، اسے اس کی گود میں لیٹ کے محسوس کر رہا تھا، اس کے نرم و شفیق چہرے کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اس کے 2 نیلے ہونٹ جو اکثر میری پیشانی پر ٹک جاتے تھے۔ اور پھر میں یاد کرنے لگا ماں کا انداز گفتگو، کس طرح ماں چپ چاپ میرے کمرے میں آ کے میرے پلنگ پر بیٹھ جاتی تھی اور کس طرح میں منہ بسور کر پرے سرک جاتا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت ماں کیا محسوس کرتی ہوگی۔ میں نے سفیان کے چہرے کی طرف دیکھا، سفیان ابھی تک روٹھا ہوا تھا،
اس کا حلیہ بالکل امریکی لڑکوں والا تھا، سر پر لمبے لمبے بال، کسی کسائی پینٹ، بوشٹ کے اوپر اوٹ پٹانگ تصویریں، صحت مند سرخ چہرہ۔ سفیان مجھے بڑا اجنبی لگا، اس لڑکے سے بالکل مختلف جسے ماں نے پالا تھا۔ کتنا پیارا تھا وہ بچہ جسے ماں نے پالا تھا، اور کیسا تھا یہ بچہ جسے میں پال رہا تھا۔ ماں جوانی کے پہلے عشق کی طرح یکایک میری زندگی میں داخل ہوئی، سارے دروازے اور کھڑکیاں کھل گئیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے، یادوں کے مرجھائے ہوئے پتے اس جلدی سے اچانک جھونکے سے ادھر ادھر سرکنے لگے، اور میں نے ماں کی تمنا ایک دودھ پیتے بچے کی طرح کی۔ اس وقت میری ٹیکسی ماں کے گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے کرم دین حقہ پی رہا تھا۔ کرم دین ہمارا پرانا ملازم تھا، اس نے مجھے گودیوں کھلایا تھا، مجھے دیکھا تو ایک دم کھڑا ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، حقہ پکڑے منہ کھلا چھوڑے سلام کرنا بھول گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کرم دین کا کندھا ہلایا اور پوچھا، اچھے تو ہو کرم دین؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا، ماں کہاں ہے کرم دین؟ کرم دین نے حقہ ایک طرف رکھ دیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا، چاروں طرف دیکھا، گھر ویسا ہی تھا، صاف ستھرا مگر خاموش۔ ماں کے کمرے کو قفل لگا ہوا تھا، شاید ہمسائے میں کسی سے ملنے گئی ہوگی۔ کرم دین نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور ماں کے کمرے کا قفل کھول دیا۔ میں سفیان کی انگلی پکڑے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ تخت پر جائے نماز بچھی تھی، اس کا ایک کونا الٹا ہوا تھا اور اس کے سرہانے ایک لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ کرم دین نے پہلے ساری کھڑکیاں کھول دیں، بتیاں جلا دیں اور پھر آگے بڑھ کے لکڑی کے صندوق کا ڈھکن اٹھا دیا۔ اسی وقت ایک تیز جھونکا کمرے کے اندر آیا اور لکڑی کے صندوق میں رکھے ہوئے بے شمار بند لفافے ایک ایک کر کے یوں باہر نکلنے لگے جیسے شریر بچے کلاس سے باہر آتے ہیں۔ صاحب جی، کرم دین آہستہ سے بولا، ان کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں اور تم نے ہمیں بتایا نہیں۔ میں گرجا، صاحب جی ان کا حکم ایسا تھا، آخری 2 سال بہت بیمار رہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی تھی، دن رات اسی تخت پر لیٹی رہتی تھی اور دن رات خط لکھتی رہتی تھی، لفافے پر آپ کا پتہ لکھتی اور خط اس صندوق میں رکھ دیتی۔ جانے سے ایک روز قبل مجھے بلایا اور کہنے لگی، کرم دین آج وصیت کرنے کا دن آ گیا ہے، میرے جانے کے بعد تمہارا فرض ہوگا ہر مہینے ان خطوط میں سے ایک خط اٹھا کر اس پر ٹکٹ لگا کر پوسٹ کر دیا کرنا۔ ہاں، جس دن پوسٹ کرو اس دن کی تاریخ لفافے پر ضرور لکھ دینا۔ جب تک یہ لفافے ختم نہ ہو جائیں تو اس گھر میں رہنا۔ اچھو کو ابھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، اس وقت وہ دنیا میں سر اٹھا کے جی رہا ہے۔ میں جانتی ہوں جب اسے اندازہ ہوگا اس کی ماں نہیں رہی تو اس کا اٹھا ہوا سر جھک جائے گا۔ ابھی اسے پتہ نہیں لگنا چاہیے، ابھی میرے بیٹے کو اپنی دنیا میں مگن اور مطمئن رہنا چاہیے۔ صاحب جی انہوں نے بینک میں رقم چھوڑی ہے اور میں ان کی ہدایت کے مطابق ہر ماہ اپنی تنخواہ لے لیتا ہوں۔ صاحب جی وصیت کا تو احترام کرنا چاہیے، ابھی تو صرف 2 سال ہوئے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے اگلے 10 سالوں کے لیے وہ خط لکھ کے صندوق میں رکھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جب خط ختم ہو جائیں تو آپ کو اطلاع کر دی جائے۔ صاحب جی خط ختم ہوتے تو میں آپ کو اطلاع دیتا۔ صاحب جی مجھے کیا معلوم تھا آپ اچانک آ جائیں گے، پتہ نہیں کرم دین کیا کہہ رہا تھا۔ میں اپنا سر تھام کے لکڑی کے صندوق کے قریب بیٹھ گیا جیسے وہ میری ماں ہے اور میں تھکا ہارا اس کی گود میں پناہ لینے آ پہنچا ہوں۔ اسی وقت باہر نہ جانے کیسے موسم تبدیل ہو گیا تو ہوا کے زوردار جھکڑ دروازے توڑ توڑ کے اندر آنے لگے۔ ہوا کے زور پر سارے لفافے اڑ اڑ کر میرے ارد گرد یوں گھومنے لگے جیسے میرا طواف کر رہے ہوں۔ سفیان آگے بڑھ کر سارے لفافے اکٹھے کرتا اور میرے آگے تخت پر رکھ دیتا۔ ہوا اتنے زور سے چل رہی تھی کہ لفافے بار بار بکھر جاتے تھے، بے تاب ہو کر اٹھتے تھے اور مجھ سے لپٹ جاتے تھے۔ کوئی میرے چہرے پر آ کر لگتا، کوئی میرے سینے سے، کوئی میرے پہلو سے، کوئی میرے بازوں سے، سب ادھر ادھر بے تابانہ انداز میں ناچ رہے تھے، جیسے ایک ماں کا بچہ ایک عمر کے بعد گھر آتا ہے تو وہ بھاگی پھرتی ہے، اپنی خوشی چھپا نہیں سکتی۔ سفیان دیوانہ وار خطوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یہ اکٹھے کرتا ہے، وہ بکھر جاتے ہیں، میں پتھر بنا بیٹھا یہ کھیل دیکھ رہا ہوں۔ ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں ٹپکا، ایک شکوہ بھی تو میں نے اپنی زبان سے نہیں کیا۔ خطوں کو دیکھ رہا ہوں، ان خطوں کے اندر ہنستے مسکراتے لفظوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ ان کو جگمگا رہا ہے۔ ماں کے سارے زندہ فلسفے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، وہ مضبوط اور آہنی ستون جس کے سہارے میں نے زندگی کے 40 برس بتائے تھے دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میں اپاہج بنا بیٹھا ہوں، پل میں تھک کر چور ہو گیا ہوں،
اپنے سانسوں سے اس گھر میں گزرا ہوا ایک ایک پل چن رہا ہوں۔ خط میری بلائیں لے رہے ہیں، خط میرے ارد گرد ناچ ناچ کر خوشیاں منا رہے ہیں، خط پورے کمرے میں کودے پھرتے ہیں، خط مجھے سہارا دے رہے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیز جھکڑ تو بس ایک بہانہ ہے، اندر کا موسم بدلے تو باہر بھی آندھیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ سفیان بار بار خطوں کو جمع کر کے میرے سامنے ڈھیر کرتا ہے، خط بار بار اٹھ جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رہنے دو سفیان، یہ ماں بیٹے کا کھیل ہے، ماں بیٹا جو ساری زندگی آگے پیچھے دوڑتے رہے، مگر میری قوت گویائی سلب ہو گئی ہے، ماں تو میرے بولنے کی طاقت بھی لے گئی۔ ایک ماں کس طرح اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، کس طرح ان کو سنبھالے پھرتی ہے، افسوس ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا تھی۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ کو میری یہ 5 حصوں پر مشتمل سٹوری کیسی لگی؟ اللہ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ کو میری یہ 5 حصوں پر مشتمل کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا دل چاہے دوبارہ سننے کے لیے تو پلے لسٹ بشرا رحمان موجود ہے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔